والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے فرائض کے متعلق بات چل رہی تھی اور نماز کا پہلا فرض یعنی تکبیر تحریمہ، اس کی بات ہو رہی تھی، اور تکبیر تحریمہ میں جو مسائل تھے ان کا بیان کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ سب سے پہلا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور تکبیر تحریمہ کے وقت دو چیزیں رہ گئی تھیں، ان کو سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے دوسرے فرض یعنی قیام کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت انسان کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے، سو مرد ہو یا عورت، دونوں کے پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ عام طور پہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں دائیں بائیں مڑے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو کوشش کر کے اور جان بوجھ کے اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا قبلے کی سمت میں رکھنا چاہیے، اور سنت یہی ہے۔ اور غفلت سے اگر پاؤں قبلے کی طرف نہیں کیے اور وہ دائیں بائیں ہی رہے اور اس کو عادت بنا لیا، تو پھر عادت ایسی ہے جو مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب کھڑا ہو قیام میں تکبیر تحریمہ کے لیے، تو تکبیر تحریمہ کے وقت میں اس سے پہلے کوشش کر کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف رکھے، اور اس کے بعد یہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے 3 باتیں فقہا نے لکھی ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہہ لے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، کانوں تک لگائے اور پھر باندھ لے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہتا جائے، اور ہاتھ اٹھانے کی ابتدا تکبیر سے کرے، اور جب تکبیر ختم ہو تو اتنی جلدی سے وہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں تک لے جائے اور پھر واپس لا کر باندھ بھی لے۔ دوسرا قول فقہا کا یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں انگوٹھے اس کے دونوں کانوں کے متوازی آ جائیں، اور ساتھ ہی وہ ہاتھوں کو جھکا کر باندھ لے، اس میں ہی اللہ اکبر وہ کہہ لے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد جب اس کے انگوٹھے کانوں کے متوازی آ جائیں اور اس کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھونے والے ہوں، تو اس وقت وہ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ لے۔ سب سے زیادہ راجح اور جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ تیسرا ہی قول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منقول بھی ہے، اور صاحب بحر الرائق نے اور النہر الفائق میں بھی اسی کو ترجیح دی گئی ہے، اور شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ مرد دونوں ہاتھ اٹھا لے، پہلے کانوں تک لے جائے اور اس کے بعد کہے کہ اللہ اکبر اور ساتھ ہی ہاتھوں کو باندھ لے،
اور عورت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی اور وہ کانوں تک نہیں لے جائے گی اپنے ہاتھوں کو۔ یہ فرق بیان جب ہوں گے مرد اور عورت کی نماز کے تو انشاءاللہ کچھ مزید مسائل وہاں بھی آ جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نیت اور نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کے پھر اس کے بعد بولے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لے، اور تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیاں ہاتھوں کی جس طرح سے ہیں بس ویسے ہی رکھنی چاہیے، یعنی انگلیاں نہ ہی تو جان بوجھ کے بند کرنی چاہیے اور نہ ہی جان بوجھ کر کھول لینی چاہیے، بلکہ جس طرح بھی انگلیاں ہیں اسی طرح رہنے دیں، اور انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگائیں اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلسل اس سنت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، حیم و میتن، تمہاری زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، یعنی زندگی میں جو عبادات ہیں ان میں قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور موت کے بعد بھی، یعنی مطلب یہ کہ جب مر جائے گا تو وہ قبلہ رخ لٹایا جائے گا۔ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو، ان کی ہتھیلیاں قبلے کے رخ پہ ہونی چاہیے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ چوڑائی جیسے ہوتی ہے ہاتھ کی، اس کو قبلے کے رخ ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کو ایسے نہ کرے کہ انگوٹھا اور چاروں انگلیاں جو ہیں وہ اپنی سیدھائی میں قبلے کی طرف ہوں، سیدھا ہونے میں، بلکہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا، ہتھیلیوں کے بعد اوپر جو چار انگلیاں اور انگوٹھا آ جاتا ہے ان کا بھی چہرہ، ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو اس طرح سے ہاتھوں کو اور اسی طرح پاؤں کو قبلہ رخ کرنا، اور اسی طرح دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے متوازی لے آنا، یہ سب چیزیں سنت سے ثابت ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب نماز پڑھنی ہے تو آدمی کیوں نہ اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے، تاکہ علم بھی حاصل ہو اور اس انسان کی نماز بھی درست ہو۔ نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا یا شریعت کے مسائل کو سیکھنا بہت بڑی چیز ہے ثواب کی۔ تو آدمی کو اس میں متعدد فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور علم ایسی چیز ہے جو بغیر توبہ کے بھی اللہ سے گناہوں کی معافی کرا دیتی ہے، اور فرشتے صاحب علم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، نجات دے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی نماز اپنی درست ہو جاتی ہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، کیوں نہ ہم علم کے ساتھ صحیح مسائل کی واقفیت کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو انسان ایسی نماز کو اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹوں کو اور امت کے ان افراد کو سکھا سکتا ہے جو لوگ کسی وجہ سے اس علم کو حاصل نہیں کر سکے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے شریعت کے مسائل کا سیکھنا اور شریعت کے مسائل پر عمل کرنا اور صحیح مسئلے کو لوگوں تک پہنچانا۔ بہت بڑا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ تم میری باتیں سن لو اور ان تک پہنچانا جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھی سننے والا اتنا زیادہ بات کو نہیں سمجھ سکتا جتنا وہ سمجھ جاتا ہے جس تک بات پہنچائی جائے۔ تو اس لیے یہ مسائل بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد
نماز کا دوسرا فرض ہے، اور نماز کا دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑے ہونا، اور یہ قیام اتنا ضروری ہے کہ نماز کا فرض ہے، اور اسے نماز کے اہم ترین فرائض میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے یا واجب نماز پڑھتا ہے، جیسے اس کی 7 اور 8 قسمیں پہلے بیان ہو چکی، 6 نمازیں اور 2 سجدے، یا وہ آدمی سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، تو ان ساری صورتوں میں اس انسان کے لیے قیام فرض ہے، ضروری ہے۔ اور جو آدمی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے حقیقتاً، یا اس پہ بظاہر بیماری نہ ہو لیکن کوئی اچھا ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ہو، دین کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو، جانتا ہو، تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ اس انسان کے لیے قیام جو ہے نقصان دے گا، تو اس انسان سے قیام ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر پڑھے لکھے تو ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں، لیکن جو دین کے مسائل بھی ساتھ سیکھ لیں جو ان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو پھر سبحان اللہ کیا کہنے۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مریض کو ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں مل جائیں گی، ڈاکٹر اسے بتا بھی دے گا کہ تمہارے لیے شریعت کا حکم یہ ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں۔ ڈاکٹرز کو چند ایک مسائل اگر اچھی طرح وہ یاد رکھیں تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے پیشنٹ کو اچھی طرح شریعت کا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اور پھر وقت اور حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ شرعن مسائل جو ہیں بعض لوگوں کو جب ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں تو وہ زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی مفتی بتا دے، کیونکہ اب حالات ایسے ہی ہیں۔ مفتی تو پڑھے لکھے شمار نہیں کیے جاتے، ڈاکٹرز پڑھے لکھے شمار کیے جاتے ہیں، اور حقیقت میں بھی اللہ نے بہرحال انہیں علم تو دیا ہوتا ہے، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو جو ڈاکٹر اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ شریعت کے مسائل بھی کچھ واقف ہو جائیں، سیکھ لیں، تو ان کے مریض شریعت کے مسائل کے مطابق عمل کریں گے، اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا۔ اور ایک فرق یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ آخر کون سی چیز ہے جو کافر ڈاکٹر میں اور مسلمان ڈاکٹر میں فرق کرے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے ترہ امتیاز اور امتیاز کی چیز، اور جو اسے کافروں سے بالکل الگ کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، تاکہ میں مریض تک پہنچا دوں اور خدا کے دین کی تبلیغ کا ذمہ یہ بھی پورا ہو جائے، اللہ کا دین پہنچ جائے۔ قیام نماز میں اتنا فرض ہے کہ سنت موقدہ بھی بغیر عذر کے بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو عذر حقیقت میں کوئی آدمی عاجز ہو جائے، جیسے فرض کیجئے کہ اتنا مریض ہے کہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یا بہت شدید اسے درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا یہ کہ مثلا ڈاکو آئے اور کسی آدمی کے کپڑے اتار کے لے گئے، تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اس کا بیٹھنا ہی ہے۔ اور مرض کس صورت میں بڑھ جائے گا، اس کے لیے وہی بات ہے کہ اچھا ڈاکٹر جو باقاعدہ پڑھا لکھا ہو اور اس نے دین کے شریعت کے مسائل بھی کسی صحیح صاحب علم سے سنے ہوئے ہوں، وہ بتا دے اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا تھا جب وہ بیمار تھے، اور حدیث کی ساری کتابوں میں تقریباً یہ روایت آئی ہے، مسلم کے علاوہ ترمذی وغیرہ میں ہر جگہ یہ حدیث مل جائے گی، کہ وہ کہتے تھے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ مجھے بواسیر کی تکلیف ہو گئی،
تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھ، اور پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھنے میں تمہیں تکلیف ہے، محسوس ہوتی ہے، تو پھر تم بیٹھ کے پڑھو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹھ کے پڑھنے سے بھی مرض میں تمہارے اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر لیٹ جاؤ اور اپنے پہلو کے بل لیٹ کے نماز پڑھو، اور اگر پہلو کے بل لیٹنا بھی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو پھر سیدھے لیٹ جاؤ آسمان کی طرف منہ کر کے۔ اور ارشاد ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی انسان کو اس سے زیادہ اس اعمال کا مکلف نہیں بناتا جس سے زیادہ انسان کی برداشت نہیں۔ جتنا آدمی برداشت کر سکتا ہے شریعت اسے کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اتنا ہی اللہ کے حضور کافی ہو جائے گا۔ اور قیام اگر نماز کا کسی انسان کو تکلیف، کوئی درد، کوئی مرض نہیں ہے، لیکن مشقت ہے، دقت ہے، اور آدمی کہتا ہے کھڑا تو ہو جاؤں لیکن بڑی مشکل ہے، بڑھاپا ہے، تو اس آدمی کے لیے قیام کا ترک کرنا جائز نہیں ہے کہ اسے چاہیے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے۔ اور اگر اس انسان نے تھوڑا سا قیام کیا، یعنی ایسا ہے کہ کوئی مریض ہے لیکن تھوڑا سا قیام کر سکتا ہے، تو اسے پھر تھوڑا سا قیام کر لینا چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی کو اگر ڈاکٹر بتا دیں کہ تم 1 منٹ کے لیے تو کھڑے ہو ہی سکتے ہو، تو پھر اس کو تکبیر تحریمہ میں قیام کرنا چاہیے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور قیام کی یعنی سیدھا کھڑا ہونے کی کم سے کم حد جو فقہا نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ جو لٹکے ہوئے ہیں اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچے، کم سے کم حد یہ کہ آدمی کھڑا ہو اور فرض کر لیجئے وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، تو اگر اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو نہیں چھو رہے، دونوں ہاتھوں سے مراد دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں نا ان کے پورے، یہ اگر اس کے گھٹنوں کو نہیں چھو رہے تو یہ قیام ہے، یہ کھڑائی، یہ قیام کی حالت ہے، اور اس طرح سے قیام کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اتنا جھک جائے کہ اس کی انگلیاں اس کے گھٹنوں کو چھونے لگیں تو اب رکوع کی حد شروع ہو گئی۔ رکوع کی پہلی حد یہ ہے کہ انسان کی انگلیوں کے پور آدمی کے جھکنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں کے بالکل ابتدائی جو سرے ہیں جہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے اوپر کی طرف سے اس کو چھو جائیں تو یہ رکوع کی پہلی حد ہے، رکوع یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اور اس حالت میں اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہے یا قرات ادا کرے تو یہ قیام اس کا فرض ہوا ہی نہیں تھا بھی پورا، تو قیام فرض پورا نہیں ہوا، تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہوئی، تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے قیام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ گھٹنوں کو نہ چھوئیں، یا ذرا سا اگر جھکا بھی ہے تو بھی اتنا جھکنا اس کی کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کی انگلیاں جو ہیں پورے انگلیوں کے گھٹنوں کے اوپر کے حصے کو نہ چھونے والے ہوں، وہ ٹچ نہ کریں، بس یہ ہے قیام۔ اور قیام میں فرض قرات جو ہے اتنی دیر ٹھہرنا فرض ہے، اور جو قرات واجب ہے اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے، اور جو قرات سنت ہے اتنا قیام سنت ہے۔
پہلی رکعت جو ہے اس کے علاوہ یہ اور رکعتوں کا حکم ہے، کیونکہ پہلی رکعت میں قیام فرض ہے تو اس میں تکبیر تحریمہ بھی تو فرض ہے نا، تو اتنی دیر کھڑے ہونا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے، اور قرات بھی فرض ہے تو قرات بھی کر لے، مثلا امام کے پیچھے ہے تو قرات فرض نہیں ہے، اور اپنی نماز میں قرات اس کے لیے فرض ہے، تو جتنی دیر میں فرض پورے ہو جاتے ہیں اتنی دیر تک کھڑے رہنا یہ فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا یا آیات کو ملانا، ان کی تشریح بعد میں آ جائے گی، یہ واجب ہے، تو اتنی دیر قیام کا کرنا، کھڑے رہنا یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سنت بھی ادا کرے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے وہ سنت کے مطابق ثنا بھی پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعوذ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی رکعت میں پڑھتا ہے، اور پھر دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو یہ جو پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ اس نے پڑھا، تینوں چیزیں، یہ سنت ہے، تو اتنی دیر کا کھڑا رہنا بھی سنت ہے۔ فرض کیجئے کسی انسان نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اور اس نے ساتھ ہی شروع کر دی قرات الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو اس نے سنتیں ترک کر دی ہیں پہلے، اگر کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو حرج نہیں، مگر اسے مستقل عادت بنا لینا یہ مکروہ ہے۔ گاڑی جا رہی تھی، ٹرین، بس، کوئی اور چیز، جہاز، اور اس نے جلدی میں نماز پڑھنی، تو اس نے اللہ اکبر کہا اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو قیام بھی جو فرض ہے مل جائے گا، جو تکبیر تحریمہ فرض ہے وہ بھی مل جائے گی، اور سورہ فاتحہ اس کے بعد جو سورت ملانی ہے یہ واجب ہے، یہ بھی مل جائے گا، تو اس میں فرض کے مطابق قیام فرض ہو گیا، واجب کے مطابق واجب ہو گیا، اور اگر ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا تو چاہے اس میں 1 منٹ ہی اس کا لگتا، یہ قیام اس کے لیے سنت تھا۔ یہ ہے اس بات کا مطلب جو فقہا نے لکھا ہے کہ فرض کے مطابق قیام فرض ہے، واجب کے مطابق واجب ہے، اور سنت کے مطابق سنت ہے۔ اور ایک اور مسئلہ اس سمن میں یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ ایک آدمی نے فرض نماز شروع کر دی، اور اس کے لیے اس نے جو قرات کرنی تھی وہ تو جتنی واجب تھی اس نے کر لی، پھر اس کا خیال ہوا میں لمبی سورت پڑھ لوں، پھر اس نے رکوع اور سجدے بھی لمبے لمبے کر لیے، تو اگر یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ تعالی ثواب کے اعتبار سے سنت کی ادائیگی پر بھی فرض کا ثواب دے گا، سنت کا نہیں، اس لیے کہ سنت میں ثواب کم ہے اور فرض میں ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس نے قرات جو پوری کی ہے، زیادہ پڑھا ہے، اگرچہ سنت کے مطابق کیا ہے لیکن ہے تو وہ فرض نماز، اس لیے اللہ کا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو فرض کا ثواب ملے گا۔ مثلاً ایک آدمی نے نماز شروع کی، عشاء کے فرض پڑھنا شروع کیے، اور اس نے سوچا کہ میں طویل قرات کر لوں، اور اس نے فرض کر لیجئے کہ نماز میں فرض میں پارہ پورا پڑھ لیا، تو اسے ثواب فرض کا ملے گا، کیونکہ اس نے نماز میں یہ پڑھا ہے، تو نماز کے فرض ادا ہوں گے تو اس کے یہ نماز کا رکوع، سجدہ، یہ سنت کے مطابق قرات کرنا اور مستحب کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی فرض کے تابع آ کر فرض کے نیچے آئے گا اور فرض کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ ہے فائدہ، اسی لیے اللہ تعالی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جایا کیجیے اور نماز کو ادا کیا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اگرچہ تہجد کے بارے میں نازل ہوئی تھی مگر قیام فرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے لمبے قیام کرتے تھے نمازوں میں کہ حدیث میں آتا ہے تورمت قدما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے اللہ کے حضور قیام میں جو معصوم تھے اور اللہ تعالی نے ہر طرح سے ان کی بخشش فرما رکھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اگلی پچھلی سب لغزشیں آپ کی معاف ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا لمبا قیام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے قیام نماز میں کرتے تھے۔ ایسے ہی کوئی آدمی بول نہیں سکتا، گونگا ہے، تو تکبیر تحریمہ اور قرات کے لیے قیام میں وہ زبان کو ہلائے یا نہ ہلائے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ محض وہ زبان کو ہلائے اور یہ فرض ہے، مگر فتویٰ جس بات پر دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زبان کا ہلانا اس کے لیے فرض نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے زبان کو ہلا لے، کیونکہ گونگا ہے اور بہرا ہے جو بالکل سن بھی نہیں سکتا اور جو بول بھی نہیں سکتا، وہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھے گا پیچھے تو لوگوں کو دیکھ کے ہی وہ حرکات ہوں گی نا، اسی طرح وہ الگ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو بس اس کی نیت سے نماز کی شروع ہو گئی، یا پھر جب اس کو نے سنا ہی کچھ نہیں تو اس انسان کے لیے نیت بھی کچھ نہیں، بس لوگوں کو جیسے وہ دیکھتا ہے کرتے ہیں لوگ جو کچھ بھی وہ بھی ویسے ہی کر لے گا، تو اس کی نماز اس طرح ہو جائے گی۔ ایسے ہی نماز میں قیام جو ہے اس کی فرضیت کے متعلق فقہا نے ایک بحث یہ بھی کی ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے اس میں قیام فرض ہے یا نہیں، اور شامی میں جہاں انہوں نے فجر کی سنتوں پر بحث کی ہے وہاں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز تراویح کو کوئی مرد اور عورت 20 رکعتیں بیٹھ کر پڑھ لیں بغیر عذر کے، کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس، تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، تو یہ دونوں چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، کیونکہ سارے فقہا کا اجماع ہے اس بات پر، وہ سب اکٹھے ہیں اس بات پر اس فتوے میں کہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑھنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی اتنی تلقین فرمائی ہے کہ یہ تو واجب کے قریب قریب ہیں۔ حدیث میں آیا کہ وَلَوْ تَرَكْتُكُمُ الْخِيَلَ، اگرچہ دشمن کے گھوڑے تمہیں روند رہے ہوں میدان جنگ میں تو بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اس لیے یہ کہنے کو تو سنتیں ہی ہیں فجر کی، تو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں سارے فقہا یہ لکھتے ہیں بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں، تو جب فجر کی 2 سنتیں بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے تو تراویح کو بھی انہوں نے اسی پہ قیاس کیا ہے کہ تراویح بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور یہ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پائے کے شاگردوں میں سے تھے، بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔
حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کیا بیان کریں. اور اس میں قاضی خان جو خود بڑے حنفی فقیہ ہیں ان کا اختلاف البتہ ہے. تو قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اگرچہ کہا ہے کہ سنتیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں یعنی عام، لیکن قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ اسی بات پر ہے کہ سنت موقدہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، مرد ہو یا عورت سب پر قیام فرض ہے. اس مسئلے کی اشاعت بھی مردوں کو کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی بتا دینا چاہیے سب کو، تاکہ نمازیں سنت کے مطابق بلکہ فرض جو ہیں ان کو ادا کیا جا سکے. اسی طرح قیام میں ہاتھ باندھنے کا بھی مسئلہ ہے کہ قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہی آئی کہ آدمی دائیں ہاتھ کو اوپر رکھے، بایاں ہاتھ نیچے آ جائے گا اور اسے ناف کے نیچے باندھے. اور فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ آ جائے، اور دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اور انگوٹھا ان دونوں سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کا جو گٹا ہے اسے پکڑ لیں. دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان دونوں کو ملا کر بائیں ہاتھ کا جو گٹا یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے یہاں سے اسے پکڑ لیں، اور دائیں ہاتھ کی اب کتنی 3 انگلیاں باقی بچی نا، تو یہ 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رہیں. ایک تو یہ فقہا نے لکھا ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا ہے، تو سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے دوسری، ان دونوں کو ملا لے اور انگوٹھے کو ملا لیں، اس سے ہلکا سا بن جائے گا. اس سے بایاں ہاتھ پکڑ لیں، وہی جہاں سے پہلے اسے پکڑا ہے وہ ابھری ہوئی جو ہڈی ہے، اور باقی 2 انگلیاں رہ گئیں تو 2 انگلیاں جو ہیں انہیں بائیں ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی کلائی پر رکھ لینا چاہیے. یہ حکم مردوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں بھی زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے اور باقی 3 انگلیاں جو ہیں وہ الٹے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رہیں. اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے. منیا کی شرح میں اس میں بحث ہوئی ہے، اور اسی طرح البحر الرائق وغیرہ میں بھی، اور انہوں نے اس پہ بہت سے فقہا کے اقوال نقل کیے. اور خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گی. اسی لیے منیت المصلی کی شرح میں اور کبیری وغیرہ میں فقہا نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ خواتین اپنے سینے پہ ہاتھ باندھیں، اور کما قالہ جم الغفیر، جم غفیر ہے جو اس بات پر فتویٰ دیتا ہے، یعنی بہت سے فقہا نے اس بات پر فتویٰ دیا. تو یہ قول انہوں نے شامی میں نقل کیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گی، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر بس رکھ دیں گی، وہ ہاتھوں کو پکڑیں گی نہیں. جیسے مرد ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی گرفت اس پہ آ جائے گی، خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ سیدھے سادے وہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھ دیں، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ دیں گی، دایاں ہاتھ اوپر آ جائے گا، بایاں ہاتھ نیچے آ جائے گا بس.
ایسے ہی جب کھڑا ہو نماز کے قیام میں تو دونوں پاؤں کے درمیان فقہا کہتے ہیں کہ ایک تو دونوں پاؤں کو بالکل قبلہ رخ رکھے سیدھا رکھنا چاہیے قبلے کی طرف، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف سیدھی، اور دونوں پاؤں کے درمیان بس ایک چپا برابر فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ہے مردوں کے لیے، اور عورتیں اپنے دونوں پاؤں کو ملا لیں گی قیام کی صورت میں. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان ایک چپا یعنی 4 انگلیوں کے برابر بس فاصلہ ہونا چاہیے. شامی رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے کہ یہ خشوع عاجزی اس کے زیادہ قریب ہے، اور ابو النصر دبوسی رحمت اللہ علیہ کو متعلق ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، بہت بڑے فقیہ تھے یہ، کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے، اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف نہ کرنا. دونوں پاؤں کو یہ مسئلہ اچھی طرح سننا چاہیے کہ دونوں پاؤں جو ہیں پیدائشی طور پر تھوڑے سے دائیں بائیں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور مرد اور عورت دونوں کو کوشش کر کے اپنے پاؤں بالکل قبلے کی طرف رکھنے چاہیے. اور اگر یہ قبلے کی طرف دونوں پاؤں کی انگلیاں نہیں ہوں گی اور انگلیاں دائیں بائیں ہوں گی تو یہ کام مکروہ ہے. اگر کوئی آدمی ایسے نہیں کرتا تو مکروہ کام کرتا ہے. اور البحر الرائق کے حاشیے میں فتویٰ جس پہ دیا گیا ہے، اور زاد الفقیر میں ابن حمام رحمۃ اللہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے، ضروری ہے سنت ایسی، یعنی موقدہ کے معنی تو یہی ہیں کہ وہ تاکید کے ساتھ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور رہ کیا دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان، بلکہ یوں کہیے دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو مردوں کے لیے تو بہتر یہی کہا گیا ہے کہ ایک چپے کے برابر، اور خواتین کے لیے وہ تو دونوں پاؤں کو ملا کر کھڑی ہوں گی. اور بحث اس پہ بھی ہوئی ہے کہ یہ جو دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے یہ کیا مستحب ہے شرعی؟ تو بعض فقہا نے وہ کہتے ہیں کہ بس بہتر ہے، یا کہ شرعن مستحب استحباب کا درجہ اس کا نہیں ہے، اس سے بھی کم. نماز میں جب آدمی قیام کی طرف جا رہا ہو، یہ مسائل سارے قیام سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں. سجدے سے اٹھتے وقت تو نماز میں اٹھتے ہوئے سجدے سے اوپر اٹھ رہا ہے، یا درمیان میں جو قاعدہ آتا ہے نا 2 رکعتوں کے بعد، یا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی 1 رکعت کے بعد 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، ان ساری صورتوں میں قیام کی طرف آتے ہوئے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کو ٹیک دینا مستحب ہے. قیام کی طرف آتے ہوئے سجدے سے یا قعدے سے، جو درمیان کا قعدہ ہے، اس میں کھڑے ہونا، قیام کی طرف آنا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ دینا، یہ مستحب ہے. اور اٹھیں جب تو وہ پنجے جو پاؤں کے ہیں اس کی طاقت، پنجوں کے بل اٹھنا چاہیے. طاقت جو ہے وہ پاؤں کی ہے، اس سے اٹھے گا، اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پہ رکھ دینا، یہ مستحب ہے، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. اس لیے ایک احتیاط
تو یہ کرنی چاہیے کہ آدمی زمین پر ہاتھ لگا کے نہ اٹھے. سجدہ کیا تھا دوسرا، اب کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، یا فرض کیجئے بیٹھ گئے تھے 2 رکعتوں کے بعد، اب تیسری کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھنا یہ مکروہ ہے، سوائے اس کے کوئی معذور ہو، بڑھاپا آ گیا، بیماری ہو گئی، کوئی اتنے بڑے کام تھے کہ تھک گیا ہے، تو ان صورتوں میں تو جائز ہے. لیکن بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے ایسے کرنا یہ مکروہ ہے. اس لیے چاہیے کہ آدمی پنجوں کے بل اٹھ کے کھڑا ہو اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دے، یہ مستحب ہے. اور عذر ہو، معذوری ہو، تو پھر تو زمین پہ ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کے پھر اٹھے، کوئی حرج نہیں. یہ اصول کی بات ہے کہ جہاں جہاں انسانوں کی مجبوریاں بڑھتی جاتی ہیں، شریعت اتنا ہی اپنے احکامات میں تخفیف کر دیتی ہے، شریعت اتنی ہی پابندیاں کم کر دیتی. اسی طرح قنوت نازلہ جو ہے، اس میں بھی ہاتھ باندھنے چاہیے. قنوت نازلہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکالیف، مصائب، پریشانیاں پیش آتی رہتی ہیں، تو وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک قنوت ہے، وہ پڑھتے ہیں لوگ حرمین شریفین میں ان دنوں میں، جبکہ وہاں کی امن و امان کی صورتحال کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. کئی مرتبہ ان کے ائمہ، ان کے امام مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور بعض مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں یہ بھی قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو قنوت نازلہ پڑھنے کی حالت میں ہاتھوں کو باندھنا چاہیے قاعدے اور کلیے کے مطابق، کیونکہ ثنا جب پڑھتے ہیں اس میں بھی ہاتھوں کو باندھتے ہیں. اور اسی طرح جب صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو اس کے قومہ جو ہے صلاۃ التسبیح کا، اس میں بھی ہاتھوں کو باندھنا مستحب ہے، کیونکہ طویل قیام ہے، اور ہر طویل قیام میں اللہ کے سامنے ادب اور احترام کیا ہے؟ وہ ہاتھوں کو باندھنا ہے. ہر طویل قیام. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر طویل قیام میں دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہ باندھے. وہ زیادہ ادب اسے سمجھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. اس لیے ان دونوں حضرات کا فتویٰ یہی ہے کہ طویل قیام جب اللہ کے حضور میں ہو تو ہاتھ کھلے چھوڑ دے. یہ تواضع و عاجزی کے زیادہ قریب ہے کہ بادشاہ کے حضور میں مجرم کیا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا کا، حنفی فقہا رحمہم اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر طویل قیام میں ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے. اللہ کا ادب، اللہ کا احترام یہی ہے کہ انسان باوقار طریقے سے کھڑا ہو. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ فتویٰ یہ ہے، اس لیے اسی پہ فتویٰ دیا بھی جاتا ہے. تو قنوت نازلہ میں ہاتھوں کو باندھ لینا یہ زیادہ صحیح قول ہے اور زیادہ ادب کی بات ہے. لیکن اگر کوئی ہاتھوں کو نہیں باندھتا تو اس پہ بھی کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل. ایسے ہی 2 آدمی ہیں،
اور انہیں قرآن پاک کی ایک آیت بھی یاد نہیں، تو اب وہ قیام کا کیا کریں؟ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اور ایک ہے جو پرانا مسلمان ہے مگر اس نے قرآن کو یاد ہی نہیں کیا، نماز کو یاد ہی نہیں کیا. تو ان دونوں آدمیوں کے حکم میں فرق ہے. پہلا آدمی جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے وہ تو معذور ہے، اس لیے کہ ابھی اسلام قبول کیے. اور دوسرا جس نے عمر کے کئی برس اسلام میں گزار دیے ہیں، تو کیوں آخر نماز یاد نہیں کی، کیوں قرآن پاک یاد نہیں کیا؟ دونوں کے فتوے میں فرق ہے. اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالمگیری سے نقل کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں، اور بہت بڑے مفتی تھے. 1940 میں 1945 میں حال یہی تھا کہ پورے بر صغیر میں ان کے علم کی اتنی ثقافت اور دھوم تھی کہ لوگ جب کہتے تھے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو دنیا سمجھتی تھی کہ مفتی صاحب سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے تھے. بے انتہا علم اللہ نے انہیں دیا تھا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اور جو لوگ نو مسلم ان کے پاس ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، مفتی صاحب نے یہی مسئلہ بتایا کرتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اسلام کو قبول کرے تو وہ اس کی نماز نیت سے ہی شروع ہو جائے گی، بس وہ نیت کر لے، اللہ اکبر کہتا ہے، تحریمہ سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو مسائل پہلے بیان ہو چکے. اور قیام میں قرات کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، بس اتنا کر لے کافی. اس کا قیام بھی ہو گیا فرض، اس کی قرات کا فرض بھی اس کے سر سے اتر گیا، پورا ہو گیا، کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے. اور جلد از جلد اس پر قرآن پاک کا اتنا سیکھنا یا نماز کے یاد کرنا یا قرآن کے اتنا یاد کرنا جو نماز میں کام آ جائے، یہ فرض ہے، اسے چاہیے کہ سیکھے. تو فرض نماز میں جتنی قرات فرض ہوتی ہے اتنی قرات کا سیکھنا جلد از جلد یہ اس کے ذمہ فرض ہے. اب بھی دنیا میں مجموعی اعتبار سے ہر مہینے کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، شاید ان کی تعداد 30، 40، 50 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہو. ہر مہینے مسلمان ہوتے ہیں، مگر اجتماعی طور پہ مسلمانوں کی کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں پر ان نئے مسلمان ہونے والوں کی تربیت کی جائے اور انہیں تعلیم دی جائے. تعلیم اور صحیح مسائل سے، دین سے خود مسلمان اتنے ناواقف ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ ہم کتنے ناواقف ہیں، تو یہ دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے؟ جن مسلمانوں نے پورے جگ میں علم کی شمع کو روشن کیا تھا، آج ان کے ہاں گھپ اندھیرا ہے. اس لیے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو قرات کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، بس اتنا پڑھ لینا بھی کافی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تلقین فرماتے تھے. تو اس کا قیام فرض وہ بھی پورا ہو گیا، قرات کا فرض بھی اس سے پورا ہو گیا. اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے غفلت کی. مسلمان وہ پشتینی ہے، پشتوں سے چلا آ رہا ہے، پرانا مسلمان ہے لیکن کبھی نماز پڑھی نہیں، اب توبہ کی توفیق ہوئی تو اب نماز ایسی وہ بھی شروع کرے کہ قرات کی بجائے جب تک نماز نہیں سیکھتا سبحان اللہ، الحمدللہ، بس اتنا پڑھ لیا کرے. مگر جلد از جلد وہ ایک تو نماز کو سیکھے، اور جب اس کو نماز آ جائے
جتنی ضرورت قرآن پاک کے پڑھنے کی ہے، مثلا سورہ فاتحہ ہے، ایک سورت اور ہے، جب اتنی یاد ہو جائے تو پچھلی نمازوں کو لوٹائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس پہ پچھلی نمازیں باقی نہیں ہیں، وہ اس کے ذمے ہیں کیونکہ مسلمان تھا اور یہ اس کا فرض تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ اپنے آپ کو نماز کا پابند کرتا، اور اس نے اپنے آپ کو نماز کا پابند نہیں کیا. یہ اس کی غفلت تھی، لہٰذا اسے دہرانی پڑیں گی. اور جو نیا مسلمان ہوا ہے وہ تو چونکہ ہے ہی معذور، اس لیے اس آدمی کے ذمے پچھلی زندگی کی نمازیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت وہ کافر بھی تھا، اس پر نماز فرض نہیں تھی ہمارے حنفی فقہا کے بقول رحمہ اللہ. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام کے لیے، یہ پہلے بھی بیان کیا تھا، کہ تکبیر تحریمہ اس کو اس طرح ادا کرنا کہ پہلی پوری صف تک آواز پہنچے. یہ سنت ہے، اور سنت کے ترک کرنے سے امام گناہ گار ہوگا. اور اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ جو تکبیرات انتقال کی ہیں، یعنی قیام سے رکوع کی طرف جانا، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ یہ پڑھنا، اور پھر سجدے کی طرف جانے کی تکبیر، یہ سب کی سب تکبیرات اتنی اونچی آواز سے کہنا کہ پہلی صف کو آواز اس کی مکمل طور پر آئے، پوری پہلی صف کو، یہ سنت موقدہ ہے. معذوری الگ چیز ہے کہ گلا بیٹھ گیا، معذوری الگ چیز ہے، امام صاحب بیمار ہو گئے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، وہ ایک الگ بات ہے. وگرنہ چاہیے کہ جہر سے تکبیر کہے، اور جہر یہ ہے کہ ایک دو آدمی نہیں، ساری صف سنے. اور اسی کو در مختار میں شامی میں راجح قرار دیا ہے، اور اسی پہ انہوں نے فتویٰ دیا. اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی خیال میں رکھنا چاہیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جو تکبیر تحریمہ کہتا ہے، بعض اوقات بجلی نہیں ہوتی، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے بھی لوگ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو بغیر ضرورت کے تکبیر کہنا، مثلا امام کی آواز تیسری چوتھی صف تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے، تو اب امام کے پیچھے جو پہلی صف میں کھڑا ہے، بھی تم کیوں تکبیر اونچی آواز سے کہہ رہے؟ یہ مکروہ ہے. تکبیر اس وقت اونچی آواز سے پیچھے والے کہیں جب انہیں یقین ہے کہ آواز امام کی پیچھے نہیں پہنچ رہی، وگرنہ بغیر ضرورت کے تکبیرات کو کہنا یہ نماز کو مکروہ کرتا ہے. نماز اللہ کے حضور میں ادب کے ساتھ حاضری کا نام. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نے تکبیر تحریمہ میں نیت اس کی ٹھیک تھی نماز کے شروع کرنے کی، اور مقتدی اس نے بجلی چلے جانے کی وجہ سے اگر تکبیر تحریمہ کی نیت نہیں کی اور صرف یہ نیت کی کہ لوگوں تک میری آواز پہنچے، اپنی نماز کی آغاز کی نیت ہی نہیں کی، تو اس آدمی کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کی تکبیر پر جو لوگ کہیں گے ان کی نماز شروع ہوگی. اس لیے یہ کوئی ایسی آسان چیزیں اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آدمی علم حاصل نہ کرے اور مسجد میں بجلی چلی گئی اور تکبیریں شروع ہو گئیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے
اور پڑھے لکھے لوگوں کو مساجد میں ہونا چاہیے. یہ صورتیں درست نہیں ہیں کہ ساری زندگی تو کہیں اور گزاری اور مسجد کی کمیٹی میں آ گئے، لہٰذا اب مفتی بھی یہی بن گئے. یقیناً مسجد کی کمیٹی اور اس کے کام ثواب کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ مفتی نہیں بن جایا کرتے. چاہیے کہ علم حاصل کریں. تعلیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہے، اور پڑھے لکھے بغیر کوئی حق حاصل نہیں ہے لوگوں کو جینے کا. اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو مر جائیں. چھوڑیں جان مسلمانوں کی اور اس امت کی. اس جہالت نے تو مسلمانوں کا دامن پکڑ لیا ہے، چھٹتا ہی نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی تکبیر تحریمہ میں پہلی تکبیر جو ہے اونچی آواز سے کہے اگر مقتدی، تو صرف یہ نہ نیت رکھے کہ لوگوں تک میری آواز پہنچے، اسے اپنی تکبیر کی نیت بھی کرنی ہے. اگر اپنی تکبیر کی نیت نہیں کی نماز کے آغاز کی، اس کی بھی نماز نہیں ہوئی. نتیجہ یہ کہ پیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی نہیں ہوئی اور اس کا گناہ اسے ملے گا. تو مسائل کو سیکھنا چاہیے. تو قیام میں امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے، پوری پہلی صف میں اس کی آواز جانی چاہیے، وگرنہ اس کی نماز مکروہ ہوگی، سنت موقدہ کے خلاف ہو جائے گی. ایسے ہی کوئی آدمی ایسا ہے جس میں بنیادی طور پہ اس کے جسم میں مردوں کی علامات زیادہ ہوں، تو وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھے گا. اور اگر اس کے جسم میں عورتوں کی علامات زیادہ ہیں تو عورتوں کی صف میں کھڑا ہوگا. اور اگر دونوں طرح سے وہ برابر ہے کہ مردوں اور عورتوں کی علامات اس کی جسم میں پائی جاتی ہیں، تو اس کا مقام بچوں اور عورتوں کی صف کے درمیان ہے، یعنی بچوں سے پیچھے، اور خواتین اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہیں تو ان سے آگے ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب معیوب اس لیے لگتا ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنی سوسائٹی سے خارج کر دیا اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. قطعاً ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پرانے زمانے میں سارے مسلمان ہی تقریباً نماز پڑھتے تھے، مرد، عورتیں، بچے، اور جنہیں عربی میں مخنث کہتے ہیں، ہجڑے، سب نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو مردوں کی صفیں آگے بنتی تھیں اور بچوں کی صفیں پیچھے بنتی تھیں، اور پھر عورتوں کی صفیں بنتی تھیں، اور عورتوں سے بھی پہلے اور بچوں کے پیچھے یہ ان کی لوگوں کی صفیں بنا کرتی تھیں. سب نماز پڑھتے تھے، اور ایسا وقت نہیں تھا کہ لوگ دوسروں کا مذاق اڑایا کریں اور دوسروں کے ساتھ توہین سے پیش آیا کریں. لوگ پڑھے لکھے تھے، صاحب علم تھے، اور مسجدوں میں آتے تھے، اور انسان آیا کرتے تھے، بنے ہوئے انسان ہوتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عروج دیا تھا، اور خدا تعالی نے اس امت پر اپنا کرم اور مہربانیاں فرمائی تھی. تو اس لیے اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسا آدمی مسجد میں آتا ہے اور اس میں مردوں کی صفات غالب ہیں تو پہلی صف میں کھڑا ہوگا، یا دوسری میں، جہاں بھی مردوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اگر خواتین کے علامات ہیں تو پیچھے عورتوں کی صف میں، اور اگر عورتوں کی اور مردوں کی علامات برابر ہیں تو پھر اس کا مقام بچوں اور عورتوں کی صف کے درمیان ہے. ان بچوں سے وہ پیچھے چلا جائے اور خواتین سے وہ آگے رہے گا. شامی میں اس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے. قیام کے اور بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.